بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا. الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. علم تفسیر کے مبادیات کے ضمن میں سب سے پہلے علم تفسیر کی تعریف کی گئی امام ابو حیان الغرناطی کے حوالے سے، جنہوں نے علم تفسیر کی تعریف کی ہے: التفسیر علم یبحث فیہ عن کیفیت النطق بالفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. اس کے بعد فوائد قیود کو بیان کیا جا رہا تھا کہ پہلے علم کا لفظ ذکر کیا جو جن سے ہے، اس کے بعد دوسرا لفظ بیان کیا کہ پہلی قید ہے یبحث فیہ عن کیفیت النطق بالفاظ القرآن، جس میں علوم قراءت تمام شامل ہیں. اس کے بعد دوسرا بیان کیا وہ مدلولاتها، الفاظ کے مدلولات. تو اس میں علم لغت، علم اشتقاق، علم نحو، علم صرف. آگے جو بیان کیا وہ احکامها الافرادیتی والترکیبیتی، خاص طور پر اس سے علم تصریف، علم بیان اور علم بدیع کی طرف اشارہ ہے. اور اس کے ضمن میں حضرات مفسرین اور عصر حاضر میں جو تفسیر پر کام ہو رہے ہیں الگ الگ انداز میں، ان میں سے چند کے نام بیان کیے گئے. قرآن کریم کی بلاغت پر سب سے عظیم اگر کسی نے کارنامہ انجام دیا ہے تو وہ ہے صاحب کشاف علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ. علامہ زمخشری، ان کو جار اللہ زمخشری کہتے تھے. یہ اصلاً مشرق بعید کے تھے، یعنی اس وقت جس کو ازبکستان، قزاقستان وغیرہ کہا جاتا ہے اس کو. مگر انہوں نے سکونت اختیار کی کعبۃ اللہ کے جوار میں، اسی لیے ان کو جار اللہ کہا جاتا ہے. قرآن کریم کی بلاغت پر ان سے زیادہ بہتر کسی نے کام نہیں. البتہ کان معتزلی ہے، آپ معتزلی، اعتزال کا شکار. لہذا اس بنا پر بعد میں چل کر بہت سارے لوگوں نے ان کے اس اعتزال پر تنبیہ بھی کی ہے. البتہ علم بیان پر قرآن کریم کی سب سے عظیم خدمت انہوں نے. اس کے بعد علم بیان پر دوسرا سب سے اچھا کام کیا ہے، جو یوں سمجھیے کہ تفسیر کشاف میں جو اعتزالی رجحان ہے، اس رجحان کا آپ نے ایک طرح سے اسے ختم کیا. اس میں سے وہ ہے امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ. اسرار التأویل امام بیضاوی کی کتاب ہے جو دور حدیث شریف میں پڑھائی جاتی ہے. اس زمانے میں ایک کام ابھی ہو رہا ہے، موسوعۃ التفسیر البیانی للقرآن الکریم. موسوعۃ التفسیر البیانی للقرآن الکریم، شارقہ اور شارجہ حکومت کے نگرانی میں علماء کی ایک بڑی جماعت اس کام کو انجام دے رہی ہے. 8 پارے ہوئے ہیں، جس کے لیے اب تک کے تقریباً 25 جلدیں آئی. 8 پارے کے لیے کتنی جلدیں ابھی تک کے؟ 25 جلدیں آئی. تو اگر اس طریقے سے ہم شمار کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی تفصیل سے کام ہوا تو 70 سے 100 کے درمیان اس کی جلدیں آ سکتی. تو قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت اور اس کا بیان، اس پر اور بہت اختصار کے ساتھ اس پر کام کیا ہے امام محی الدین، علامہ محی الدین الدرویش نے تفسیر
اعراب القرآن و بیانہ، جس کا اس سے قبل تذکرہ ہو چکا ہے۔ قرآن کی لغت اور قرآن کے بیان پر سب سے مختصر، جاندار اور شاندار، طالب علم کے لیے انتہائی مفید اگر کوئی کام ہوا ہے تو وہ کتاب کا نام ہے صفوۃ البیان فی تفسیر القرآن، حسنین مخلوف کی ہے۔ شیخ حسنین مخلوف ابھی گزرے ہیں 20-25 سال پہلے، 1990 میں غالباً ان کا انتقال ہوا، 35 سال پہلے، اور 100 سال کی عمر پائی انہوں نے۔ اور قرآن کریم کے اختصار کے ساتھ جو آدمی قرآن کریم کو لغت اور اس کے مشکل الفاظ وغیرہ کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف ایک ہی جلد میں ہے، تقریباً 800-900 صفحات میں، مگر ایک ہی جلد میں آپ نے اس کو لکھا ہے، صفوۃ البیان۔ بہت ہی اچھا کام کیا ہے آپ نے اختصار کے ساتھ میں۔ تو وہ احکامہ الانفرادیۃ والترکیبیۃ ھذا یشمل علم التصریف والبیان، اس کے بعد بیان کیا ومعانیھا التی تحمل علیھا حالۃ الترکیب، اور اس کے وہ معانی جو حالت ترکیب میں احتمال رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ علم تفسیر کو جاننے اور سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے، جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو، کہ قرآن کریم کے ایک ایک کلمے کے بہت سارے معنی ہیں، اور ایک ایک معنی کے لیے بہت سارے کلمات ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ قرآن میں تقوی کا لفظ ہے تو کئی معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ڈرنا، اس کے لیے کئی کلمات استعمال ہوئے۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم چونکہ اپنے اندر بلاغت کوٹ کوٹ کر اس میں بھری ہوئی ہے، لہذا اس کا سمجھنا ہر ایرے گہرے اتھے کھتے نتھے کا کام نہیں ہے کہ کوئی بھی لے کر بیٹھ جائے اردو میں قرآن کریم کی تفسیر اور پھر اس کے بعد تفہیم القرآن لکھ مارے اور یہ سمجھے کہ بہت بڑا تیر مار دیا۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لہذا جس آدمی کو ایک لفظ قرآن عربی کا نہ آتا ہو اور وہ قرآن کی 10 جلد میں تفسیر لکھے، کہ خیال استو محال استو جوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب پھر کیا ہوگا؟ لوچے مارے گا نہیں، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جب اس کے پیچ و خم کو نہیں سمجھے گا تو لوچے مارنا مالا بدھا نہیں، لوچے مارے بغیر رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے ہمارے زمانے کے اندر میں لوگ پائے جاتے ہیں جو قرآن کریم کی تفسیر کو اہلیت نہ ہونے کے باوجود لکھنے بیٹھ جاتے ہیں، جس کے چند نمونے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور ایسے گمراہ مفسرین اور گمراہی تفسیر میں گمراہی کے اسباب بھی آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، اس لیے کہ اس زمانے میں لوگوں کو تفسیر لکھنے کا کچھ زیادہ ہی شوق جاگا ہے، آتا جاتا کچھ نہیں، اور تفسیر لکھنے کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ایسے گمراہ لوگوں سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب بن نوری نور اللہ مرقدہ نے مستقل اس پر کام کیا ہے، یتیمۃ البیان فی مشکلات القرآن، اور اس میں آج سے تقریباً 30-40 سال پہلے تک کے جتنے بھی متجددین مفسرین ہیں ان سب کے بارے میں آپ نے جمع کیا ہے کہ تفسیر کے باب میں اردو زبان میں، عربی زبان میں کون کون سے مفسرین ہیں اور ان کی کیا کیا بڑی بڑی غلطیاں ہیں اور کون کون سی گمراہی کا وہ شکار ہے۔ خیر، تو اس سے اشارہ ہے علم فقہ، علم اصول فقہ کی طرف اور علم اصول تفسیر کی طرف۔ کیا مطلب؟ کہ قرآن کریم چونکہ حالت اس کا کلمہ، اس کا معنی، اس کی ترکیب، یہ سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی قرآن کے معنی کو اپنے طور پر کوئی آدمی طے نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے ہمارے ہندوستان کے اندر میں ایک شخصیت گزری ہے، حمید الدین فراہی صاحب، یہ قرآن کریم کی تفسیر صرف لغت کے بلبوتے پر کرتے، اس لیے کہ ان کی عربی اچھی تھی، یہ بھی غلو،
صرف عربی جاننے سے بھی قرآن کی تفسیر آپ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے بھی لوچے مارے، قرآن کریم کی تفسیر کرتے کسی زمانے جاہلیت کے شعراء سے۔ اللہ زمانے جاہلیت کے شعراء یہ مصدر اور مرجع ہے، ایک جز ہے اس کا، وہ پورے اس کی روشنی کے اندر میں آپ قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے۔ جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے لیے جو اپنے زمانے کے نہیں علی الاطلاق افصح العرب تھے، ان لوگوں کے لیے سمجھنا کبھی کبھی کیا ہو جاتا تھا، دشوار ہو جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تو من الفجر میں نازل ہوا تھا۔ تو ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ حضور میں تو یہ خط ابیض اور خط اسود لے کر بیٹھا ہوا ہوں کب سے، اور دیکھ رہا ہوں کہ ابیض اسود ہو جاوے اور اسود ابیض ہوتے، تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، ویسا کہ ویسا ہی ہے۔ تو پھر قرآن نازل کیا من الفجر، کہ یہ مجاز ہے صبح صادق اور صبح کاذب سے، یہ مجاز ہے کس سے؟ صبح صادق اور صبح کاذب سے۔ تو جب صحابہ جیسے صحابہ کے لیے دشواری تھی، اللہ کے رسول کی طرف کیا کرتے تھے؟ رجوع فرمایا کرتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد والوں کے لیے اور جس کو عربی نہیں آتی ہو اس کے لیے تو کتنا دشوار ہوگا، مگر پھر بھی جرأت اور ہمت کرتے ہیں لوگ، یہ جرأت بیجا کہا جائے گا اس کو۔ تو قرآن کے فقہ، اصول فقہ اور قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے جو اصول تفسیر اور قواعد تفسیر ہے، وہ سب کے اندر بھی آدمی کے لیے ماہر ہونا ضروری ہے، تو ہی جا کر وہ قرآن کریم کی مراد کو سمجھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جاننا پڑے گا حقیقت کس کو کہتے ہیں، مجاز کس کو کہتے ہیں، مجمل کس کو کہتے ہیں، مفصل کس کو کہتے ہیں، عبارت النص کس کو کہتے ہیں، اشارت النص کس کو کہتے ہیں، دلالت النص کس کو کہتے ہیں، اقتضاء النص کس کو کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا کرنا پڑے گا، اس کو جاننا پڑے گا، تب جا کر سمجھ میں آئے گا کہ بھئی ہاں یہاں پر یہ معنی ہو سکتا ہے، اس کے بغیر وہ سمجھ میں آ سکتا نہیں ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ معانیہ التي تحمل علیہ حالت الترکیب، اس کے بعد وہ تتمات لذلک، کہاں سے بھی اتنے سے بھی کام نہیں چلے گا، اور بھی بہت سارے علوم قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ وہ تتمات لذلک میں کیا آئے گا؟ اس کے بعد آپ کو جاننا پڑے گا اسباب نزول کیا ہے، کیونکہ بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو اسباب نزول کے بغیر سمجھ میں آ سکتی نہیں۔ آپ کو جاننا پڑے گا ناسخ اور منسوخ کیا ہے، مستقل ایک علم کی حیثیت اختیار کر چکا ہے کہ کون سی آیتیں ناسخ ہے، کون سی آیتیں منسوخ ہے، کس آیت نے کون سی آیت کو ناسخ کیا ہے اور کون سی آیت کیوں منسوخ ہوئی ہے، یہ ساری چیزوں کا جاننا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان سب چیزوں کے جاننے کے بعد پھر کہا جائے گا کہ بھئی ہاں آپ علم تفسیر کے اندر میں مہارت رکھتے ہیں، تو علم تفسیر کی یہ تعریف اشارہ کرتی ہے ان 14 تمام علوم کی طرف جن علوم کے بغیر کوئی آدمی مفسر بن سکتا نہیں ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے مدارس میں یہ سب پڑھا دیا جاتا ہے، اسی لیے میں نے کہا سب پڑھتے پڑھتے آتا ہے طالب علم ربیع اول سے لے کر کہاں تک؟ مشکات تک۔ جب سب پڑھ چکا، وہ سارا دماغہ بڈھا، اب اس کا دماغ کیا ہو گیا؟ بڈھا ہو۔ کیا مطلب؟ سن سن کے اس کا دماغ برابر مضبوط ہو گیا، اب وہ اس قابل ہوا ہے کہ تفسیر کو سمجھ سکتا ہے۔ تب پھر کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے چلو جلالین سے ٹیسٹ کرو کہ جلالین ان کو سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی۔ ارے کچھ سمجھتا ہے؟ تو اس لیے آپ دیکھیں، آپ نے بلاغت کی کتاب پڑھ لی کہ نہیں؟ معلوم بھی ہے کہ نہیں کچھ؟ آپ نے نحو پڑھا، آپ نے صرف پڑھا، آپ نے ادب پڑھا، تو وہاں پر آپ کو لغات وغیرہ ساری چیزیں کیا کرتی گئی؟ پڑھا۔ آپ نے فقہ پڑھا، آپ نے اصول فقہ پڑھا، آپ نے اصول تفسیر پڑھا، ارے پڑھا کہ نہیں؟ تو کچھ بھی باقی نہیں رہا، سب ہو گیا۔ اس کے بعد کہا کہ ہاں اب حضرت اس قابل ہے کہ جلالین کیا کر سکتے ہیں؟ حل کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ کو جلالین شروع کروائی جائے۔ یہ بات الگ ہے کہ اس کے بعد بھی اگر نہ سمجھ میں آئے تو پھر نہ نظام کا قصور ہے نہ پڑھانے والے کا قصور ہے۔ انما التقصیر من طالب، تو سوائے طالب علم کے اور کسی کی تقصیر نہیں، اسی کی کوتاہی۔ اب وہ سوتا بیٹھے
وہ سست اور غافل رہے، اس کو دلچسپی نہ ہو، تو دنیا میں کوئی آدمی بھی، جبریل بھی اس کو نہیں پڑھا سکتا۔ کون نہیں پڑھا سکتا؟ کون نہیں پڑھا سکتا ہے؟ جبریل بھی اس کو پڑھا سکتا نہیں ہے۔ تو یہ شوق کے بغیر نہیں آتا ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے سب کچھ ہونے کے بعد انسان کو اللہ کی طرف سے ذکاوت اور ذہانت ملے، محبت ملے، خود انسان کے اندر میں محنت اور جد و جہد کا شوق پیدا ہو، یہ سب جمع ہو، تب جا کر یہ کچھ آتا ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے؟ تیلی کا بیل جہاں سے چلا تھا وہاں کا وہیں۔ معلوم ہے نا؟ وہ بھی نہیں معلوم اس کو۔ کچھ ایک لفظ بولو تو وہ بھی سمجھانے کا ان کو اس کا مطلب ہوتا ہے، تو میں نے ٹھیکہ لے کے رکھا ہے کہ تیرے کو سمجھانے بیٹھے۔ معلوم ہے تیلی کا بیل جہاں سے چلا تھا وہاں کا وہی، معلوم ہے نا؟ ہاں تو بس آگے بڑھ جاتی ہے۔ ہاں بہرحال تو علم تفسیر کی یہ تعریف کی گئی، یہ تعریف ہر ایک کے لیے اس کا یاد کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے کہ علم تفسیر کی یہ تعریف ہر طالب علم کو ایک کاغذ پہ لکھ کر اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنے کا۔ کل سے میں پوچھنا کیا کر دوں گا، شروع کر دوں گا۔ ویسے علم تفسیر کی بہت ساری لوگوں نے تعریف کی ہے، لیکن وہ لمبی لمبی تعریف ہے جس کا یاد کرنا آپ کے لیے مشکل تھا۔ جو شارٹ والی تھی وہ تعریف میں نے آپ کے سامنے کیا کر دی، بیان کر دی۔ علم تفسیر کا موضوع، موضوع کی تعریف معلوم ہے کسی کو؟ ما هو تعریف الموضوع؟ ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية۔ موضوع کی تعریف کیا ہے؟ ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية۔ موضوع کہا جاتا ہے جس میں کسی چیز کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے۔ کیا مطلب؟ جیسے آپ تقریر کرتے ہیں تو تقریر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، میری تقریر کا عنوان ہے نماز۔ اب آپ کس کے اوپر تقریر کریں گے؟ زکوٰۃ پہ کریں گے نا؟ کس پہ کریں گے آپ؟ تو نماز یہ عوارض ذاتیہ، نماز کے فضائل بیان کریں گے، نماز نہ پڑھنے کے اوپر کیا وعید ہیں وہ بیان کریں گے، نماز کے ثواب کو بیان کریں گے، جو بھی چیزیں آپ نماز سے متعلق بیان کریں اور کچھ نہیں بیان کریں، تو موضوع اسی کو کہتے ہیں۔ تو اب علم تفسیر کا موضوع، جیسے آپ نے علم نحو پڑھا تو علم نحو میں آپ نے کیا پڑھا؟ علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ الکلمۃ والکلام۔ ارے پڑھا نا؟ تو پورے علم نحو میں کس سے بحث کرتے ہیں؟ الکلمۃ والکلام۔ الکلمۃ والکلام، یہ کلمہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ کلام ہے، جملہ اسمیہ مرکب ناقص ہے، مرکب تام ہے۔ مرکب ناقص ہے تو کون سا جملہ ہے؟ صفت نعت و منعوت ہے تو کیا بنے گا؟ مرکب بینائی ہے تو کیا ہے؟ مرکب امتزاجی ہے، کیا ہے؟ اور اگر مرکب تام ہے تو جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے۔ یہی پوری چیز آپ کو علم نحو اور علم صرف کے ذریعے سے کیا کی جاتی ہے؟ سکھائی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی جیسے وہاں آپ نے کلمہ اور کلام پڑھا، یہاں پر تفسیر کا موضوع بھی آپ کو جاننا ہے، تو فرماتے ہیں تفسیر کا موضوع کیا ہے؟ کلام اللہ تعالی۔ تفسیر کا موضوع کیا ہے؟ کلام اللہ تعالی الذی هو معدن العلوم والمعارف، وہ اللہ کا کلام جو علوم معارف کا خزانہ ہے۔ وہ اللہ کا کلام جو علوم و معارف کا خزانہ ہے۔ کہا کیونکہ علم تفسیر میں کس سے بحث کریں گے؟ قرآن کریم کے ہر کلمے سے، اس کے کہ سورت آئی تو سورت کیوں، سورت کو کیا کہتے ہیں، سورت کو سورت کیوں کہتے ہیں، بسم اللہ آیا تو با کیا ہے، اسم کیا ہے، اللہ کیا ہے، رحمان کیا ہے، رحیم کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا کیا ہے، تو اسی سے بحث کی جاتی، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے بحث کی جاتی نہیں۔ جیسے آپ نے علم فقہ پڑھا، علم فقہ کا موضوع کیا ہے؟ الانسان من حیث التکلیف، بڈھا ہو گیا پر پڑھ کے پھر بھی نہیں معلوم۔ الانسان من حیث التکلیف، انسان کی ذات بحیثیت تکلیف کے،
ارے بھائی علم فقہ میں بحث کس سے کی جاتی ہے؟ انسان سے بحث کی، انسان کو کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، یہ ہے من حیث التکلیف. یہ کیا ہے؟ من حیث جیسے علم طب میں انسان کا جسم من حیث الجسم، انسان کے بدن سے بحث کی جاتی ہے، وہاں بھی فقہ میں بھی. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں پر بدن کب بیمار ہوتا ہے، کیسے بیمار ہوتا ہے اور اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے، اور یہاں پر انسان اپنے بدن سے کیا کرے اور کیا نہ کرے اللہ کی مرضی کے خاطر. آنکھ سے کیا دیکھے کیا نہ دیکھے، کان سے کیا سنے کیا نہ سنے، ہاتھ سے کیا کرے کیا نہ کرے، وضو کیسے کرے، نماز کیسے پڑھے، روزہ کیسے رکھے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر میں کیا ہوتی ہے؟ آتی ہے. کھڑا ہو جا، سو رہا ہے، جھوکے مار رہا ہے، یہ چشمے کے پیچھے والا، امامہ کے پیچھے والا، جو پیچھے دیکھ رہا ہے وہی. جو سوتا ہے نا وہ سب سے پہلے پیچھے دیکھتا ہے ایسا کرتے ہیں، تو سمجھ جانے گا کہ یہ مبتلا بھی ہی. آپ سو رہے تھے، جھوکا مارا نا آپ نے، جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کو حاضر ناظر. میری نظر جب پڑی اس وقت آپ کی آنکھ بند، ما اخطا، میری نظر میں کوئی خطا نہیں. صحیح بات ہے، آپ کو جھکایا تو پھر اتنا ٹائم کیوں لیا میرا خامہ تھا، سیدھا سیدھا بول دیتا کہ بھائی ہاں. تو علم تفسیر کا موضوع قرآن کریم کے ہر لفظ سے بحث کرنا، یہ علم تفسیر کا کیا ہے؟ موضوع. علم تفسیر کی غرض و غایت، علم تفسیر کی غرض و غایت بیان کرتے ہیں. الاعتصام بالعروة الوثقى، الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى السعادة الحقيقية. الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى السعادة الحقيقية. الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى السعادة الحقيقية والاجتناب عن الشقاوة، والاجتناب عن الشقاوة، والاجتناب عن الشقاوة. عروۃ الوثقی سے مراد قرآن کریم. قرآن کریم کی غرض و غایت کیا ہے؟ کہ اسے انسان مضبوطی کے ساتھ تھامے. حبل اللہ المتین، القرآن حبل اللہ المتین، القرآن حبل اللہ الممدود. قرآن نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مفسرین وغیرہ نے مختلف الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے، کہا یہ مضبوط کڑا ہے جس کو پکڑ کر انسان کہاں پہنچ سکتا ہے؟ سعادت حقیقی کی طرف، حقیقی کامیابی، اور شقاوت سے انسان بچ سکتا ہے. فَأَلْهَمَهَا أُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. تو دو ہی راستے ہیں، کوئی تیسرا راستہ نہیں. اما سعادت و اما شقاوت. جو قرآن کے راستے پر چلتا ہے، احادیث مبارکہ، حضرات صحابہ، حضرات سلف صالحین کے ساتھ، تو وہ شقاوت سے بچ کر سعادت حقیقیہ تک پہنچ جاتا ہے. اور جو اس راستے کو چھوڑتا ہے وہ شقاوت کی طرف، بدبختی کی طرف. شقاوت یعنی بدبختی، سعادت کا مطلب نیک بختی. ویسے سارے علوم اسلامیہ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس کی غرض و غایت کیا بیان کرتے ہیں؟ حصول سعادت دار ہے.